جی میں نے لاسٹ ڈی تھی تو کہتے ہیں میں کیا بھیا ہیلو ہیلو یار یہ دروازہ بند کر دو. میری کنڈیشن ہو گیا تھا کنڈیشن بہت میری اس میں اسٹارٹ ہوگا اسکول کے جو آخری ہیں کو دوسرا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی مرزا صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بہترین. اچھا سوری فار ڈیلے کیونکہ ٹیکنیکل کچھ ایشوز کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو گیا اور ری اسکیجول کیا تھا ہم نے. جی تو ہم ٹائم کی کمی کی وجہ سے سیشن تھوڑا سا آج میں آڈینس کو بتاتا چلوں کہ تھوڑا سا ہم جو پوائنٹس ہم نے ڈیسائڈ کیے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے تو وہ ہم مختصراً بریفلی ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم ایک دوسرا سیشن کنڈکٹ کریں گے انشاءاللہ جس میں مرزا صاحب جو اپنے ہم نے ان کو پوائنٹس دیے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے اور جو کویسچنز اینڈ آنسرز اس سیشن کے اندر آئیں گے تو وہ پھر ہم دوسرے سیشن کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو مرزا صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. خوش آمدید کے اندر. اور بس باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں. تعارف بھی انشاءاللہ آپ اپنا خود کریں گے اور ایک مختصر سی جو آپ کی لائف سٹوری ہے جو آپ یہاں تک پہنچے تو لیٹس جسٹ سٹارٹ. جی میرا کوئی تعارف کوئی بڑا چوڑا لمبا چوڑا تعارف نہیں ہے. جی مختصر سا ہی تعارف ہے. 4 سال پہلے ای کامرس میں آئے. اس سے پہلے یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوئے. ڈیزائننگ میں بیچلرس کیا اور اس کے بعد اپنی جو فیکٹری تھی جو فور فادرس کا بزنس تھا اس کو کنٹینیو کیا اور الحمدللہ وہ بھی چل رہا ہے ابھی. اور جب کووڈ آیا تو تب یہ ہم نے یوٹیوب کو بھی سٹارٹ کر لیا اور ای کامرس میں بھی اسٹیپ ان ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی برکت دی اور لگے ہوئے ہیں جی جو اللہ تعالیٰ نے نالج دیا اس کو آگے بانٹ رہے ہیں. جی مرزا صاحب اس سیشن کے اندر ہم نے جس طرح آپ سے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ویریس ہم جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں یا اس کے علاوہ جو مرزا صاحب تھوڑی سی نوائز آ رہی ہے آپ کے مائک میں تو اگر وہ بھیا تھوڑا سا دروازہ بند کر دینا یار اور ذرا انہیں اندر ریکویسٹ بھی کر دیجیے گا کہ ذرا آہستہ بولیں باہر بیٹھے ہوئے. جی تو ہم نے جو گیسٹس ہمارے آتے ہیں اور جو ہم چیزیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جو نالج کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ کی ایک صورت ہے. اگر اللہ نے آپ کو کوئی علم دی ہے کوئی ہنر دیا ہے کوئی آپ کے پاس معلومات ہے تو جو آپ سے اس لیول پہ آپ سے تھوڑا سا اگر کمتر ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہ معلومات اور وہ نالج آپ ان کے ساتھ شیئر کریں. اس لیے ہم نے اس دی کیریئر شو بائی بن شافی اس کا آغاز اس لیے کیا اور یہ ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے کہ آپ اس میں ہمارے پہلے مہمان بنے. اس کے لیے ونس اگین تھینک یو. میں چاہتا ہوں کہ ہم باقاعدہ سے اس چیز کو آگے لے کے جائیں اس سیشن کو. ہمارا جو مین یہ شو ہم نے ارینج کیا کیریئر کا تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آڈینس کو کیریئر کا پتہ چلے ان کو کیریئر نیویگیشن کا پتہ چلے اور اس کے بعد کیریئر نیویگیٹ کرنے کے بعد کیریئر ڈیولپمنٹ کا پتہ چلے کیونکہ کیریئر ڈیولپمنٹ سیمینارز ہوتے ہیں کانفرنسز ہوتی ہے لیکن بظاہر مجھے ان میں کوئی فائدہ اس لیے نہیں دکھتا کیونکہ ہمارے آج بھی ہماری جو یوتھ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ 70% ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ واٹ دے آر گوئنگ ٹو ڈو وہ کیا کریں گے آگے جا کر. تو جب آپ کا کیریئر پراپرلی نیویگیٹ نہیں ہے تو آپ ڈیولپ کس چیز کو کر لیں ہے نا مرزا صاحب. جی بالکل. یہ تو ایک سب میں سے بڑا المیہ ہے. یہ المیہ ہے اور اس المیہ کے اوپر ماشاء اللہ سے کافی انفلوئنسرز کام کر رہے ہیں. بہت سے لوگ اس کے اوپر دل سے کام کر رہے ہیں اور وہ ان کو ہر ایک اپنے ڈومین میں ایک اسکل کو پروموٹ کرنے کے لیے یوتھ کو دینے کے لیے کام کر رہے ہیں.
آپ بھی اس چیز میں الحمدللہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ امیزون کی کورسز ہو، امیزون کا اسکل آپ دے رہے، چاہے وہ کیریئر کاؤنسلنگ ہو، چاہے وہ یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس کو موٹیویشن دلانی ہو، چاہے وہ کیریئر کے حوالے سے ایک اوور آل پرسپیکٹو دینا ہو، تو آپ ماشاء اللہ سے اس پہ کافی عرصے سے کام کر رہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کیریئر کو ڈیفائن کریں اور پھر یوتھ کے لیے کیریئر کو نیویگیٹ کرنے کے ٹولز بتائیں، اس کے بعد کیریئر ڈیولپمنٹ کے ٹولز بتائیں، اور اس کے بعد اگر ہم کور کر پائے اس سیشن کے اندر کہ جو ایک یوتھ کا ایک ہم انڈیویژول لے لیں، اور وہ جب اپنا کیریئر نیویگیٹ کرتا ہے تو اس کے اندر پرابلمس کیا آتی ہے، اور پھر جب وہ پرابلمز آتی ہے تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اسٹریٹجی کیا ہے. اور جو پانچواں پوائنٹ ہے اس سیشن کے اندر کہ گلوبل اپرچونیٹیز، جو آپ یو ایس، کینیڈا اور جو یورپین کنٹریز ہے اس کے اندر اسٹڈی ویزاز، امیگریشن کے پاتھ ویز ہے، تو اس کے اوپر انشاءاللہ پھر ایک ڈیٹیل سیشن کریں گے. تو آپ باقاعدہ سے اگر آغاز کریں اس چیز کا تو. جی جنید بھائی، یہ آپ نے بڑے اچھی ایک چیز کی طرف روشنی دلائی ہے، اور میرا خیال ہے یہاں پر پاکستان میں اس چیز پہ کافی کمی پائی جاتی ہے. لوگ پڑھ رہے ہیں، کیریئر اپنا سلیکٹ کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا وہ جو سلیکشن کر رہے ہیں اس میں ان کے انٹرسٹ بھی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر زیادہ تر جو کیریئر سلیکشن ہے نا، وہ ماں باپ کے ڈنڈے کے تھرو ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، جی باپ بالکل. نے کہہ دیا جی انجینئر بننا ہے تو پھر انجینئر بننا ہے، باپ نے کہہ دیا ڈاکٹر بننا ہے تو پھر ڈاکٹر بننا ہے. یہاں پر بچوں کو کیریئر کاؤنسلنگ یا کیریئر سلیکشن کی تو یہاں پر آپشن آتی ہی نہیں ہے. دوسری بات، یہاں پر جب بھی کیریئر سلیکشن کی بات آتی ہے نا، تو صرف ایک چیز سامنے رکھی جاتی ہے، وہ ہوتی ہے پیسہ، کہ بھائی کس فیلڈ کے اندر پیسہ ہے، ہم نے اس فیلڈ کو پک کر لینا ہے. ایک ٹائم آیا تھا جب ہم چھوٹے تھے کہ یار ایم سی ایس کر لو، اس میں بہت پیسہ ہے، آپ جیسے ہی ڈگری کر کے نکلو گے 15,000 کی آپ کو جاب لگ گئی. 15,000 بڑا ہوتا تھا اس ٹائم، تو ساری عوام اسی طرف لگ گئی. ہماری جو یوتھ کے ساتھ پرابلم ہے نا، وہ انوویشن سے بالکل ہٹ چکی ہوئی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ ایک بندہ ایک ٹریک پہ چل رہا ہے تو میں نے بھی اسی ٹریک پہ چلنا ہے. اور دیسی سی زبان امیزون آیا پاکستان میں، ہر بندے اس کے پیچھے لگ گیا جی امیزون، وہ بندہ پیسے کما رہا ہے تو میں بھی امیزون سے پیسے کما دوں گا. ہر فیلڈ ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی. جس طرح ایک میڈیسن جو ہے وہ ہر باڈی پہ ایکولی افیکٹو نہیں ہوتی، اسی طرح کوئی بھی فیلڈ ہے، ہر بندہ سافٹ ویئر انجینئر نہیں بن سکتا، ہر بندہ سول انجینئر نہیں بن سکتا. شاید رٹا لگا لگو کے بن جائے، لیکن اس میں اپنا کیریئر پرسو نہیں کر سکتا، اور اگر کر بھی لے گا نا تو ایک ناکام ترین شخص ہوگا اس فیلڈ کے اندر. تو یہ جب بھی کیریئر سلیکشن کی بات آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو یوتھ سے زیادہ نا پیرنٹس کو تھوڑا سا گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچے کو پریشرائز نہ کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، سیٹنگ کریں، دیکھیں اس کی انٹرسٹ کس چیز میں ہے. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے بچے کی انٹرسٹ اس چیز کے اندر ہے، اور وہ چیز کوئی غیر شرعی ہمارے مذہب سے کوئی باہر بھی نہ ہو، تو پھر آپ کا کام ہے اس کو شیپ دینا، اس کو ڈائریکشن دینا، اس کو پازیٹیو وے میں انکریج کرنا، تاکہ وہ اس کو ایز اے کیریئر لے کے اس ملک کی اکانومی میں، اس ملک کی ترقی کے اندر اپنا کنٹریبیوشن دے سکے. پرابلم کیا ہے ہمارے ملک کے اندر؟ ہم لوگ پھر وہی بات، صرف پیسے کو دیکھ کے اپنا کیریئر سلیکٹ کرتے ہیں. پیسہ تو ایک بائی پروڈکٹ ہے. میں نے کوئی بھی فیلڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں پیک پوزیشن ہمیشہ خالی رہتی ہے، اس میں ٹیلنٹ کی جو بھی ٹاپ. اب ایک باربر کی مثال لے لیں، نائی جی، جی نائی ایک گاؤں میں ہوگا نا تو وہ دیگیں بھی پکا رہا ہوگا اور ہارڈلی مہینے کا 15,000 کما رہا ہوگا. اب ایک نائی وہ ہے جو وزیر اعظم کے بال کاٹتا ہوگا، وہ کتنے کماتا ہوگا؟ پروفیشن از ایگزیکٹلی. سیم. ٹھیک ہے، بالکل. جسٹ آپ نے اس کو کیا. لیکن اگین بات آ جاتی ہے کہ بھائی انٹرسٹ کی. اگر تو میں انٹرسٹ کو کیسے ڈیفائن کرتا ہوں کہ بھائی اگر میں آپ کو ایک کام کہوں جنید بھائی یہ کام آپ نے کرنا ہے، اور وہ کام کرتے وقت نہ آپ کو بھوک لگے، نہ آپ کو یہ خیال ہو کہ یار میں 24 گھنٹے سے یہ کام کروں مجھے نیند بھی نہیں آئی، اس کو ہم کہتے ہیں انٹرسٹ. جب آپ بار بار ایگزیکٹلی. گھڑی دیکھ رہے ہیں نا کہ یار ٹائم کتنا رہ گیا، یار کب یہ ختم ہوگا یہ کام، یہ کب یہ پروجیکٹ ختم ہوگا، اٹ مینس کہ اس دس از کام میں ناٹ آپ یور کے فیلڈ. انٹرسٹ ہے نا. تو اس میں وہ رزلٹ اور وہ آؤٹ پٹ نہیں نکلے گی. میرے پاس جتنے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے، سب سے پہلے تو میں ان سے دوستانہ انداز میں پوچھتا ہوں کہ بھائی پسند کیا تمہیں، کرتے کیا ہو. وہ چیزیں آہستہ آہستہ پتہ چل جاتی ہیں. اچھا بایولوجی کیوں سلیکٹ کی؟ وہ سر ابو نے کہا تھا بایولوجی رکھنی. میں نے کہا ابو نے آپ سے پوچھا نہیں؟ انہیں آپ کا پتہ نہیں کہ آپ میرے بیٹے کے اندر کیا جراثیم ہے جس میں وہ آگے جا سکتا ہے؟
کیا انہیں یہ نہیں نظر آتا سارا دن لیپ ٹاپ پہ بیٹھا رہتا ہے, سارا دن موبائل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, یہ تو آئی ٹی ٹائپ کا بندہ ہے, یہ بایو میں کہاں پہ آ جائے گا, یہ تو میں اسے پھنسا لوں گا. لیکن کیوں, ان کا ایک دوست ڈاکٹر ہے جو کہ فلانے ہاسپٹل میں ہے اور اتنے لاکھ مہینے کا کما رہا ہے, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا بھی. ایکچولی نا ہمارے یہاں پر ایک, حالانکہ ہونا نہیں چاہیے بینگ اے مسلم, ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا بھائی رزق تو میں نے دینا, ہم الٹا چل رہے ہیں. ہم رزق سے اسٹارٹ ہوتے ہیں, کیریئر گیا بھاڑ میں, اپنی چوائس گئی بھاڑ میں, ہم پہ چیزیں مسلط کی جاتی ہیں. یہاں پہ کوئی بھی فیلڈ ہو آپ پہ مسلط کی جاتی ہے. کتنے پرسنٹ اسٹوڈنٹ اپنی مرضی سے اپنا کیریئر سلیکٹ کرتے ہیں یہاں پر, آپ بتائیں جنید بھائی. لیس دین 20%. تو اس میں تو اسٹوڈنٹ سے زیادہ جو جن لوگوں کو تھوڑا سا بلیم کرتا ہوں, میری بات بری بھی لگے گی بہت سارے لوگوں کو, وہ یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ وہ بانڈنگ ہی نہیں جنریٹ کی, وہ فرینڈ شپ ہی نہیں جنریٹ کی, ان کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارا کہ انہیں پتہ چلے یار میرے بچے میں یہ پوٹینشیل ہے, اور اس کا اتنا حوصلہ ہی نہیں دیا کہ وہ باپ کے سامنے یہ کہہ سکے کہ ابا جی میں ایک اچھا کمپیوٹر انجینئر بن سکنا ہے, مستری سول انجینئرنگ نہیں میرے کو آتی, ڈاکٹر تو میں بن ہی نہیں سکتا, خون دیکھ کے مجھے کچھ ہوتا ہے, میں تو کسی کو کٹ نہیں لگا سکتا. نہیں بھائی تو بننا ہے, کیونکہ وہ تجھے انکل ارشد کا نہیں پتا, وہ بھی تو ڈاکٹر ہے. تجھے فلانے کا نہیں پتا ان کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے, وہ فلانے ہاسپٹل میں لگا ہوا ہے. تو کچھ ہمیں نا اپنے کرائٹیریاز جینون لیول پہ لانے پڑیں گے, اور جب یہ جینون لیول پہ آ جائیں گے نا تو سلیکشن خود ہی بہتر ہو جائے گی. بچے انٹرسٹ بیس پہ چلیں گے تو ترقی کریں گے. آج کل کا بچہ گیمز کھیلتا ہے. میں اپنے ہی ایک ریلیٹیو کے پاس تھا, تو وہ کہتے جی میرا پتر ہر ٹائم موبائل پہ نا گیم کھیلتا رہتا. میں کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. گیمنگ انڈسٹری اس ٹائم ایک فیوچر کا ایک بہت بڑا ایک سمجھ لیں ایک ایسا چنک ہے جس کو بہت سارے لوگ یہاں پہ ابھی پچھلے دنوں مس کرتا ہے. ارسلان کو آپ جانتے ہوں گے, جی جس نے بالکل. ورلڈ چیمپئن شپ جیتی, پاکستان کا نام روشن کیا. اس نے ایک ٹویٹ کیا, اس نے کہا بھائی آئی وش کہ میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہ ہوتا, کیونکہ اسے پتہ ہے یہاں پر میری قدر ہی نہیں ہے, یہاں میری اوقات ہی نہیں ہے. تو یہاں پر اس بچے کو آپ کو پتا ہے کہ یار اس کی انٹرسٹ اگر گیمنگ سائڈ پہ ہے تو اس کو اس طرح سے پالش کرو, اس کو اس طرح کے اکوپمنٹس پرووائڈ کرو, اس طرح کا ماحول پرووائڈ کرو. ضروری نہیں ہے ہر بندہ پی ایچ ڈی کرے, ضروری نہیں ہے ہر بندہ ماسٹرز کرے, اور ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ پڑھا لکھا ہوگا اسی فیلڈ کے اندر جو ماں باپ چاہتے ہیں تو وہ ملک کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کرے. تو ماں باپ کو ایسے بچے اب تیار کرنے ہیں. آپ باہر کا کلچر اٹھا لیں نا, ہم ڈالرز میں کمانا چاہتے ہیں, ہم بچوں کو باہر بھیجنا چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے, تو باہر والوں کی کچھ پازیٹیو چیزیں دیکھیں. وہاں پر تلوار رکھ کے گن پوائنٹ پہ آپ کا کیریئر سلیکٹ نہیں کروایا جاتا. بچے کو پوری آپشن دی جاتی ہے کہ بھائی کیا پڑھنا پڑھ لو, لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ ریسرچرز جنریٹ ہوتے ہیں, وہاں پہ سائنٹسٹ بنتے ہیں, وہاں پہ انوویشنز ہوتی ہیں. یہاں پر کیا ہوتا ہے, یہاں پر ہم انہی کمپنیز کے یہاں پر ایک سب آفیسز بن کے وہاں پہ 9 to 5 نوکریاں ہو رہی ہوتی ہیں. کال سینٹرز کیا ہیں یہاں پہ سافٹ ویئر ہاؤسز کیا ہیں یہاں پر, کن کو سرو کر رہے ہیں ہم لوگ؟ گوروں کو سرو کر رہے ہیں. گور کو سب کا بوس کون ہے وہ؟ ایگزیکٹلی. ہم کہتے ہیں بھائی کینیڈا کو امیگرینٹس چاہیے, ٹھیک ہے بھائی کیوں چاہیے بھائی؟ وہ افسر لوگ ہیں, وہ ہٹ درم ہے, وہ کام نہیں کرتے, انہیں یہاں کے لوگ چاہیے. بھائی وہ ایک لیول پہ پہنچ چکے ہیں, انہیں اب کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں لگتا ہے کہ بھائی میرا اگر $1 گھنٹہ $100 کا ہے تو میں باہر سے یار ایکسکیوز می ذرا تھوڑا سا میں ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں جہاں پر نو پرابلم. جانا. تو باہر اگر انہیں لگتا ہے کہ یار ہمارا گھنٹہ $100 کا ہے تو میں $20 کا گھنٹہ کیوں نہ خریدوں, مجھے تو $80 کی سیونگ ہے اور میں یہاں آرام سے بیٹھتا ہوں. وہ تو غلام بلاتے ہیں, امیگرینٹس بلاتے ہیں, یہاں پہ ہم ہنس کے جاتے ہیں جی میرا کینیڈا کا ویزا. بھائی آپ نوکر بن کے جا رہے ہو, غلام بن کے جا رہے ہو. اس غلامی سے تو آزادی قاعدہ نے آپ کو دلوائی تھی یہاں پر, لیکن آپ مینٹلی آج بھی غلام ہو. آپ آج بھی گورے کے غلام ہو کہ یار مجھے کسی طریقے گورے کی نوکری مل جائے, دیٹ از بیٹر. میں یہاں پر اپنی فروٹ کی ریڈی نہیں لگا سکتا, یہ میری توہین ہے. گورے کے پاس نوکری کرنا میرے لیے عزت ہے. تو یہ چیزیں مائنڈ سیٹ تبھی آتا ہے کہ جو ہمیں پیچھے سے ملتا ہے, جو سارا کچھ ہے. اسے تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. کیریئر کاؤنسلنگ کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. حالانکہ میرا پروفیشن ہے, میں تو چاہتا ہوں میرے پاس لوگ کاؤنسلنگ کے لیے. میں تو سیدھا لوگوں پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ بھائی بچے کو تھوڑی آزادی دو. ہاں آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے دین سے ہٹ جائے. اب ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے میوزیشین بننا, تو شاید میں تو اسے ریکمینڈ نہ کروں کہ بھائی نہیں بننا میوزیشین, ٹھیک ہے نا. تو کچھ چیزیں آپ کی اپنی ہیں, وہ آپ کے اپنے پرسپیکٹیو ہیں. میرے پاس جو آتے ہیں میں انہیں اپنے مطابق گائڈ کر دیتا ہوں, اور پیرنٹس کو بھی میں کہتا ہوں کہ بھائی تھوڑا سا ہاتھ تھوڑا رکھیں. ٹھیک. مرزا صاحب, کیریئر کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی, اور جو سب سے مین پرابلم ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک تو پیرنٹنگ
کا بہت زیادہ پرابلم ہے کہ بچے کو اس کی انٹرسٹ بیسڈ کے اوپر وہ کیٹیگرائز نہیں کرتے. اگر ہم کیٹیگوریکلی اس کے جو سرویز ہوئی ہے اگر اس کو سرچ کرے اس کو پڑھے تو اس کے اندر یہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ جو پیک پہ لوگ ہیں تو انہوں نے اپنے انٹرسٹ اور پیشن کو فالو کیا ہے. اور ہم کیا ہے, ہم فلاں کو دیکھ کے فلاں کو دیکھ کے فلاں کو دیکھ کے اپنا جو پاتھ ہے وہ نیویگیٹ کرتے ہیں. اس کے اندر ہمیشہ کے لیے ہم میڈیوکر رہتے ہیں, ہم کبھی ٹاپ پہ جاتے ہی نہیں. جا ہی نہیں اگر سکتے نا. ایگزیکٹلی یہ ایک مثال اگر میں اس کی ایک اس طرح دوں کہ آپ اگر چڑیا سے کہیں کہ آپ سمندر کے اندر سوئم کر کے دکھائیں, آپ سمندر کے اندر تیرے اور ہمیشہ کے لیے تیرتے رہیں تو وہ دے کین ڈو دیٹ. اور آپ اگر ایک مچھلی سے کہیں کہ آپ ہمیشہ الٹی رہیں, ٹھیک ہے, تو دے کین ڈو اٹ. سو یہ ایک انٹرسٹ بیس اگر اس چیز کے اوپر اسکولز میں کالجز میں, اچھا یونیورسٹی میں ہم کیا کرتے ہیں یہ ابھی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ what we were doing was a huge mistake. ہم یونیورسٹی میں کیریئر کاؤنسلنگ سیمینارز ارینج کرتے تھے. there was no need at all. وہ نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ جب ایک بندہ ایک 16 ایئرز آف ایجوکیشن میں آیا ہے اور وہ ایک بیچلر ڈگری میں ہے اور وہ آلریڈی اس کو پرسو کر رہا ہے اور اسی میں ایکسلنس لینے کی بجائے وہ کیریئر کاؤنسلنگ کے سیمینار کے لیے رجسٹریشن بھی کرتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچھا اب مجھے کیا کرنا ہے. وہ اور پھر وہ کنفیوز ہو گیا نا. ایگزیکٹلی اس کو تو کنفیوز کر دیا. اس کو تو آپ کو کاؤنسلنگ کرنی ہے میٹرک کے بعد یا ایف ایس سی کے بعد, انٹر کے بعد. تو اب اس نے سلیکٹ کر لیا, اب اس کو بیچارے کو آپ کنفیوز کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی. اچھا نیکسٹ مرزا صاحب آپ اس چیز کے اوپر روشنی ڈالیں کہ جو کیریئر نیویگیشن کے اندر جو پرابلم آتی ہے ایک اسٹوڈنٹ کو وہ کیا ہے اور اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ وہ پراپرلی اس چیز کو ٹیکل کرے ود دا ہیلپ آف پیرنٹس اینڈ دیئر سراؤنڈنگس. میرا خیال ہے اگر پیرنٹس کا آپ کو ساتھ مل جائے اور پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ایک اچھی بانڈنگ ہو اور پیرنٹس سمجھ جائیں کہ بچہ یہ کرنا چاہ رہا ہے اور بچے کا پہلے انٹرویو کریں, اس کو دیکھیں کہ وہ جو کرنا چاہ رہا ہے وہ ایک وقتی ابھار تو نہیں آ رہا. کیونکہ یہاں پر ایسا ہوتا ہے نا, ہم دوستوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ایک دوست نے یہ کام سٹارٹ کیا, چلو بھائی میں نے بھی کر لینا. دوست نے جم سٹارٹ کیا تو میں نے بھی کر لینا. دوست نے یہ والی موٹر سائیکل خریدی تو میں نے بھی یہی خریدنی ہے. یہ والا کلچر بھی ہمارے آپ کو پتہ معاشرے میں کافی زیادہ. پہلے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو بٹھائیں اور دیکھیں کہ اس کے اندر یہ جو ایک انٹرسٹ نما ایک چیز نظر آ رہی ہے جو کہ وہ کہتا ہے کہ میری انٹرسٹ ہے, اس کے پیچھے ریزن کیا اس لیے تو وہ کمپیوٹر سائنس میں نہیں آنا چاہتا کہ اس کے دوست کا ایڈمیشن کمپیوٹر سائنس میں ہو گیا. اگر تو یہ وجہ تو پھر بچے کو تھوڑا سا سمجھائیں, اس کو تھوڑا سا گائیڈ کریں, ٹھیک ہے. اور اگر یہ تبھی آپ کر سکیں گے اگر آپ کا اس کے ساتھ تھوڑا سا دوستانہ ماحول ہوگا. باپ بیٹا اپنی جگہ پہ, رسپیکٹ از اپنی جگہ پہ, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. لیکن اگر آپ اسے لاجک کے ساتھ سمجھائیں گے اور وہ بھی آپ کو لاجک کے ساتھ بتائے گا تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑا اچھا آپ کنکلوژن, آپ بھی فلیکسیبل ہونے چاہیے اور بچہ بھی فلیکسیبل ہو تو آپ ایک اچھے کنکلوژن پہ پہنچ جائیں گے. بات سیدھی سی یہی ہے, جو بھی کرنا ہے انٹرسٹ بیس کرنا ہے. انٹرسٹ ہوگی اس فیلڈ کے اندر آپ پھٹے چک دیں گے, آپ انوویشن بھی لے کر آئیں گے, سارا کچھ کریں گے. لیکن اگر انٹرسٹ نہیں ہوئے گی تو دیر از اے سرٹن ٹائم جس کے بعد آپ کہو گے کہ بھائی دیٹس اٹ, اس کے بعد نہیں کچھ کر سکتا. ایگزیکٹلی. اور ہم پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم ساری عمر اس کاؤنسلنگ کے اندر ہم ساری عمر کوئی کسی تھرڈ پرسن کے انتظار میں ہوتے کہ دل کم اینڈ دل سیو اس اینڈ دل گائیڈ اس پراپرلی کہ ہم کیا کریں, اس کے بجائے اگر ہم بہت ارلی سٹیج سے بچے کو ایگزامن کریں, ادھر ادھر کرنے کے بجائے اگر بچے کو ایگزامن کرے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے, تو میرے خیال میں پاکستانی قوم جو ہے وہ majority, if I say that 70% of the youth, they are waiting for I'll say a miraculous career counselor جو معجزہ کرے اور ان کی زندگی حاصل کرے. جنید بھائی میں تو آپ کی بات تھوڑی سی کاٹ رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک کے اندر نا کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہے, پیرنٹنگ کی ضرورت ہے. پیرنٹنگ کی ضرورت ہے, ایگزیکٹلی. یہ ایک امپورٹنٹ ہے. اگر ماں باپ کو پتہ چل جائے نا کہ اچھے ماں باپ کون ہوتے ہیں تو ان کا بچہ خود ہی آٹومیٹیکلی اچھا ہی نکلے گا اور وہ کیریئر خود ہی سلیکٹ کرے گا. انہیں کسی مینٹور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیں ٹیکنیکل چیزیں سیکھنا از سم تھنگ ایلس. سلیکشن بھائی مینٹور کون ہوتا ہے, آپ کو تو اے نہ کر تو اے کر, یہ چیز گھر سے نکلنی چاہیے گھر میں. کیونکہ ایک بچہ شروع میں اپنے ماں باپ کے وہ کہتے ہیں نا ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے,
تو اس درسگاہ سے پتہ چلنا چاہیے, اس کی تربیت اس کے مطابق ڈیولپ ہو جانی چاہیے. اگر آپ کو پتہ ہے آپ کے بچے کا کوڈنگ سائٹ پہ پلان ہے, بچے کو 4تھی 5ویں کلاس سے کوڈنگ کی کلاسز میں ڈال دو, اگر اس کی انٹرسٹ ہوگی پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح جو چیز ڈنڈے کے زور پہ زبردستی مسلط کی جائے گی نا, وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. مثال دے دیتا ہوں, میرا بیٹا, میں تائیکوانڈو کا پلیئر ہوں, بلیک بیلٹ 4 ڈین انٹرنیشنل لیول پہ کھیلا ہوں, سارا کچھ کیا. میرا بھی شوق تھا میرا بچہ جو ہے وہ تائیکوانڈو سیکھے, میں اسے لے کر گیا 1 بار 2 بار 3 بار 1 مہینہ زبردستی کروائی. مجھے ریئلائز ہو گیا کہ یار نہیں, یہ اس چیز کے لیے نہیں بنا. اٹس اوکے, اٹس فائن. اس کے اندر اور پازیٹیو اتنی چیزیں ہیں. اگر میں صرف یہ سوچوں کہ یار تیرے باپ نے یہ کیا تو تو نے بھی یہ کرنا ہے, وہ بچہ تو فارغ, وہ کبھی اس لیول پہ نہیں آئے گا جس لیول پہ میں تھا. کیوں؟ میرے پیچھے شوق تھا, جنون تھا. 4 گھنٹے صبح ٹریننگ, 4 گھنٹے پاگلوں کی طرح شام کو ٹریننگ, وہ بچہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس کی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. ہاں, اس کو انٹرسٹ کیا ہے کارز کے اندر. آپ اسے کار سے ریلیٹڈ بات کرو, کارز کی موڈیفکیشن سے ریلیٹڈ بات کرو, وہ 8-9 سال کا بچہ آپ کو ایسی ایسی چیزیں بتائے گا جو آپ کو بھی نہیں پتا. تو ڈپینڈ, یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بچے کے اندر کیا پازیٹیو چیزیں ہیں, پھر اس کو پالش کرے. اب اس کو ڈائمینشن دے کہ یار اچھا اس کی انٹرسٹ کارز کے اندر ہے نا, تو کارز کے اندر کیا کیا آگے چیزیں ہیں. یہ آٹو موبائل سائڈ پہ جا سکتا ہے, یہ کل کو اگر بزنس میں آتا تو ایک شو روم بنا سکتا ہے, یا انجینئرنگ سائڈ پہ آتا تو یہ نئی کارز جنریٹ کر سکتا ہے. مطلب کچھ انوویشن لے کر آئے گا اگر اس کی انٹرسٹ ہے اس کے اندر. تائیکوانڈو میں نہیں انٹرسٹ چھوڑ دو, بجائے اس کے کہ میں زبردستی اس کے 2 گھنٹے وہاں ڈیلی لگواؤں, کیوں مسلط کروں. تو یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل تھی. اس طرح کی ہر گھر میں اگزامپل ہے. بہت سارے کام ہم بچوں کو اس لیے کرواتے ہیں کہ جی وہ ماں باپ نے کیے ہوتے تھے بس. ایگزیکٹلی. اچھا, اس میں مرزا صاحب یہ بات کہ اگر کیپیسٹی کی بات ہوتی ہے, کیپیسٹی بلڈنگ آپ جب ارلی سٹیجز میں کرتے ہیں تو آپ یہ ایک تو رزلٹ ایک پری ڈیفائنڈ چیز ہے کہ وہ اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھی ہے. اوکے, دیٹس اٹ. لیکن ہمارے پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ 60% سے ابو یوتھ ہے, بٹ ہماری اکنامک اسٹیبلٹی ابھی تک نہیں آئی. اگر ہم اس چیز کو نچلے لیول پر لا کے ایک فیملی کو ہم امیجن کریں, اس فیملی کے اندر 5 to 6 بڑے مضبوط اور ہٹ کے کٹے جوان ہوتے ہیں, لیکن اسٹل وہ فیملی فائنینشلی سفر کرتی ہے, کیونکہ ان کے لوگوں ان نوجوانوں کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ پراپرلی ہم اس ڈومین جو ہے یہ پیرنٹ خود سنبھالے, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ پھر کیریئر کا اتنا ایشوز ہماری یوتھ کے اندر آئے گا. بالکل یہ ہو جاتا ہے. آئی تھنک کہ ہمیں ابھی اس چیز کے اسکل ڈیولپمنٹ کے بجائے ہمیں کیریئر نیویگیشن پہ کام کرنا چاہیے, کہ ہم یوتھ کو یہ سمجھیں ابھی. اچھا, جو لوگ آئے ہیں, جو آئیں گے ابھی 10th میں ہیں 12th میں ہیں, ان کے لیے تو ہم کر سکتے ہیں ایک نیشنل لیول کے اوپر, پروونشل لیول کے اوپر, آرگنائزیشنل لیول کے اوپر, اسکولس کے لیول کے اوپر. لیکن جن لوگوں نے آلریڈی ایک پاتھ چوز کیا ہے مرزا صاحب, جو آلریڈی یا تو یونیورسٹیز میں ہیں یا کالجز میں ہیں, اور انہوں نے ایک غلط پاتھ چوز کیا ہے, بڑا کریٹیکل کوسچن ہے, آپ اس کو تھوڑا سا ایڈریس کریں کہ ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں, ان لوگوں کے لیے اب انہیں غلط چوز کر لیا, اب وہ ایک ایسی اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ماں باپ ان کو پریشرائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اب انہیں پتہ ہوگا کہ یار بیسیکلی میں نے سول انجینئرنگ کر لی, لیکن میرے اندر جراثیم تھے ای کامرس کے, مجھے آن لائن پروڈکٹس بیچنی ہے. کوئی بات نہیں, آپ اس کا کوئی شارٹ ٹرم ڈپلوما کریں, کوئی ٹریننگ کریں, ضروری نہیں کسی انسٹیٹیوٹ سے کریں, کیونکہ آپ ایک ایسے لیول پہ ہیں آپ کو ڈگری نہیں چاہیے, اب آپ کو اسکل چاہیے. ٹھیک ہے, اسکل سیکھ کے پیسہ کمانا ہے نا. آن لائن جائیں, یوٹیوب تو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے بھائی. میں نے ساری زندگی یوٹیوب سے سیکھا, میں نے کبھی کوئی ٹریننگ کوئی اس طرح کے کورسز نہیں جوائن کیے. اور لوگ مجھ سے جب جوائن کہتے ہیں کہ سر آپ فیسیں دیتے ہیں, تو میں کہتا ہوں بھائی کیوں دیتے ہو فیسز, نہ تو جیسے میں نے دھکے کھا کے سیکھا آپ بھی سیکھ لو, میں نے جو نقصان اٹھا کے سیکھا آپ بھی سیکھ لو. میں نے جو چیز 4 سال میں سیکھی ہے میں تمہیں 1 مہینے کے اندر وہ انجیکٹ کرنے کے لیے دے رہا ہوں, تمہیں نہیں سمجھ آتی, نہیں جاؤ دھکے کھاؤ, شروع کرو, نقصان اٹھاؤ, انوینٹریاں ضائع کرواؤ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابھی بھی آپ کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ یار یہ میرا ٹریک نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, چینج کر لو. لیکن پھر چینج کر کے ثابت کرنا ہے کہ یہ آپ کا ٹریک ہے. بہت سارے لوگ نا انہیں یہ ابھی بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہم صحیح ٹریک پہ ہیں. کیوں؟ مثال کے طور پہ آپ سول انجینئر ہیں, آپ کو جوش ہے کہ مجھے ای کامرس کرنی ہے, لیکن جو آپ کو جوش آیا نا, یہ جوش پتہ کیوں آیا کہ میرا دوست کر رہا ہے, وہ $2000 مہینے کے کماتا ہے, اور میں 50,000 کی نوکری کر رہا ہوں. اسے جوش نہیں کہتے, اٹس ناٹ اے انٹرسٹ.
یہ نیڈ ہے آپ کی. پیسہ کو دیکھ کے آپ کا منہ ادھر ہو گیا. پیسے کو دیکھ کے جب بھی جاؤ گے آگے سے چپیڑیں ہی پڑیں گی, کوئی بھی فیلڈ ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی امیزون تو فراڈ ہے. میں کہ نہیں, فراڈ آپ کو کس نے کہا؟ آپ کا مائنڈ سیٹ فراڈ ہے. آپ آتے ہو 1 مہینے کی ٹریننگ لینے اور آپ کہتے ہو 1 مہینے بعد میرے بینک اکاؤنٹ میں ڈالرز آنے شروع ہو جائیں. کوئی بزنس ایسا نہیں ہے. آخر پہ آپ کہو گے امیزون فراڈ ہے, تو وہ پلو کے پٹھے ہیں جو ڈالرز کما رہے ہیں امیزون سے, وہ بے وقوف ہے. کتنا گورا پیسے کما رہا ہے, پاکستانی بہت سارے پیسے کما رہے ہیں, وہ بے وقوف ہے. لیکن ہر چیز ہر کسی کے لیے نہیں, ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. آپ کو یار, اب کل میں ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھا, میں دیکھ رہا تھا کہ یار اچھا اس بندے کی 3000 فیس ہے کنسلٹینسی, باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں, ایک دن میں یہ 50 پیشنٹ بھی چیک کرے, اتنا بن گیا جی آرام سے. اس نے 6 خاصے 15 لاکھ کی دیہڑی لگا کے اب آپ اسے 30 سے ملٹیپلائی کرو, یا چلو 20 دن بھی وہ بیٹھتا ہے, کتنے کروڑ اس نے مہینے کا کما لیا. تو آپ کو ہاں یار مجھے بھی ڈاکٹر بننا ہے. تو بھائی انٹرسٹ جب تک آپ کی پیسہ رہے گی نا, آپ مار کھاؤ گے. انٹرسٹ جب تک آپ کی کچھ ڈفرینٹ اور پازیٹیو نہیں ہوتی نا, تو آپ 50 سال بعد بھی کوئی لائن چینج کرو گے نا, بیکار ہو جائے گا. ہاں اگر آپ کی انٹرسٹ ہوگی تو آپ 50 سال بعد بھی لائن چینج کرو گے, کامیاب ہو جائے گے. KFC کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, اس بابا جی کی. اور بھی بڑے بابے اس دنیا میں موجود ہیں جو کہ ساری زندگی ناکام رہے, کسی غلط فیلڈ میں رہے, لیکن جب انہوں نے فیلڈ اپنی چینج کی ہے, جس بھی اپنی فیلڈ میں آئے, چھا گئے. They made history بنائی ٹھیک ہے, مرزا تو صاحب. اسی لیے اچھا, ابھی بھی جن لوگوں کو بخار آتا ہے نا کہ یار میں غلط فیلڈ میں آ گیا ہوں, بخار پیسے کا بخار ہے اور کسی کا بخار نہیں پتا. ایگزیکٹلی. اچھا, میں ایک چیز میں اس میں چونکہ ہم زیادہ تر KP کے اندر اگر اس چیز کو دیکھیں, پنجاب کے اندر یا بلوچستان کے اندر یا سندھ کے اندر ایک کرائٹیریا اور فریم ورک ایگزسٹ کرتا ہے آلریڈی, ڈیفالٹ اسکول میں انہوں نے ڈال دیا ہے. KP کے اندر چونکہ ایک یا تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, یا بہت کلوز وہ ریلیٹیوس کا جو سرکل ہے, سرکل آف وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو انسٹنٹ ڈیسیجنز لیے جاتے پیرنٹس کی طرف سے, ایموشنل ڈیسیجنز لیے جاتے پیرنٹس کی طرف سے, یا کوئی جیلسی فیکٹر جو اس میں انوالو ہوتا ہے کہ فلاں کے 2 بیٹے ڈاکٹر ہیں, میرے 2 بیٹے ڈاکٹر ہونے چاہیے. کچھ بھی ہو, پرائیویٹ میڈیکل کالج میں ہو یا کسی بھی ملک سے ہو, لیکن بیٹے 2 ڈاکٹر چاہیے. ماں کہتی ہے کہ 2 بیٹے انجینئر چاہیے, کیونکہ فلاں کے 2 بیٹے تو انجینئر ہیں, سعودی اور دبئی میں کما رہے ہیں. سو یہ چیزیں, یہ ایک اس پہ اگر ہم کام کریں, اور یہ آپ مرزا صاحب آپ اس چیز کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کریں کہ پیرنٹنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دا کیریئر کاؤنسلنگ. کہ اس پیرنٹنگ تو چیز, بہت ہے نا, یہ ہاں تو میں نے آپ کو کہا. پیرنٹنگ اچھا اب یہ کیسے ہوئے گی, یہ کیسے ہوئے گی؟ دیکھیں اب تو ماشاءاللہ بڑی چیزیں بڑھ رہی ہیں. دیکھیں کسی بھی معاشرے کی بہتری کا تعلق نہ اس کی شرح خواندگی پہ ہوتا ہے کہ کتنے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر ابھی جو ہماری پچھلی جنریشن چل رہی ہے, جو کہ اس ٹائم پیرنٹس کے لیول پہ ہیں یا گرینڈ پیرنٹس کے لیول پہ ہیں, وہ زیادہ تر ان ایجوکیٹڈ ہیں. لیکن جیسے یہ تعلیم ہم عام کریں گے, اپنے بچیوں کو پڑھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے, میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ یار تعلیم سیکھو. میری بہت ساری منٹورس کے ساتھ نا اختلاف کیا ہے, اور یار اسکل لو, پیسے کماؤ. بھائی پیسہ شعور نہیں دیتا آپ کو. کتنے انگوٹھا چھاپ آپ کو ملینئر ملتے ہیں. اگر میں اوور آل پوری دنیا کی پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے کہوں, 0.0000001% ملیں گے آپ کو جو انگوٹھا چھاپ ہیں اور ارب پتی ہیں. لیکن جو دوسری ایگزامپلز ہیں, آپ کو گراؤنڈ ریالٹی پہ رہنا ہے. ہر بندہ ملینئر بلینئر نہیں بن سکتا. تعلیم ضروری ہے, ڈگری امپورٹنٹ ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ KP کے سائڈ پہ لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے میڈیا آنے کی وجہ سے کہ بھائی تعلیم ضروری ہے. یہی آج کی خواتین جو بچیاں اس ٹائم کالجز میں پڑھ رہی ہیں, یہی جب کل کو مائیں بنیں گی تو یہ چیزیں خود ہی چینج ہونا شروع ہو جائیں گی. جو پچھلی جنریشن ہے آپ ان کے ساتھ فائٹ نہیں کر سکتے, آپ پھر بے ادبی آتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے بڑا اسلام, ہم بینگ اے مسلم ہم بڑے نیرو مارجن پہ چل رہے ہیں. ہم تو اپنے پیرنٹس کو اف بھی نہیں کہہ سکتے. تو بڑا ہمیں پولائٹ فیکٹر کے ساتھ چلنا ہے. ٹھیک ہے, تو میں امید یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح تعلیم بڑھے گی ہمارے ملک کے اندر, ایجوکیٹڈ پیرنٹس آئیں گے, یہ مسئلے خود ہی سورٹ آؤٹ ہوتے جائیں گے. ابھی ان ایجوکیٹڈ پیرنٹس کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے. دوسری ایک پرابلم جو سب سے بڑی آتی ہے وہ ہوتی ہے فائنینشیل, آپ کے گھر کا ماحول. جب آپ روٹی کپڑا مکان پہ لگے ہوئے ہو اور آپ کو بس یہ پتا ہے کہ یار مجھے سیلری لے کے بچے کی فیسیں دینی ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, آپ کبھی بھی سائڈ پہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے.
تو یہ ایک بڑا ضروری چیز ہے کہ آپ کو بڑے اچھے ٹائم پہ نمبر ون پیرنٹس پڑھے لکھے ہوں گے نا, انہیں پتہ ہوگا ہم نے زندگی پلان کیسے کرنی ہے. تو یہ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے نا زندگی کی پلاننگ ہوتی کیا ہے, اس میں بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں. اس میں بچے ہیں, بچوں کی اسکولنگ ہے, پیرنٹس کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یار ہم نے مہینے کا پیسہ جو ہے وہ ہوٹلنگ پہ نہیں اڑانا, بچوں کی اچھی اسکولنگ پہ لگانا ہے. ہم نے یہ پیسہ یہاں پر نہیں لگانا, ہم نے یہ پیسہ بچے کے قاری صاحب کو دینا ہے. جب پریفرنسز پیرنٹس کی پتہ ہوں گی نا, جو وہ پڑھے لکھے ہوں گے. اچھا جو ان پڑھ ہمارے جنریشنز گزری ہیں, جو بھی گزری ہیں, ان کا قصور نہیں ہے. انہیں جو ظاہری بات ہے انہیریٹڈ چیزیں ملی وہ ملی, ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے, نہ اس کو برا کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم بہتری کے لیے کوشش تو کر سکتے ہیں. اور وہ کوشش یہی ہے کہ ہم اگلی جنریشن کو نہ پڑھائیں. میں بھی آذربائیجان میں تھا, آپ کو پتہ ہے آذربائیجان کا شرح خواندگی کیا ہے؟ اٹس 99.99%. اوکے. اور ان کی ترقی کا وہاں پر کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ یار تو نے بسکٹ کھانے کے بعد ریپر روڈ پہ نہیں پھینکنا, پان کھانے کے بعد تو نے سڑک پہ نہیں تھوکنا, سگریٹ پینے کے بعد تو نے وہاں پر نہیں پھینکنا. کسی کو نہیں کہنا پڑتا, بیکاز دے آر ایجوکیٹڈ. انہیں پتہ ہے کہ یار میں کیوں اپنا ملک گندا کر رہا ہوں. تو جب آپ پڑھے لکھے ہوتے ہو نا, آپ کو شعور ملتا ہے. خالی پیسہ ملے تعلیم کے بغیر تو وہ پراؤڈنس پہ چلا جاتا ہے, غرور و تکبر میں چلا جاتا ہے. آپ کو بہت سارے مینٹورز ملیں گے, آپ وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھیلے ہوں گے, یو ایس اے میں ہو رہے ہوں گے, ان کی ویڈیوز بھی آ رہی ہوں گی. جی 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 جی, کافی تعلیم کیا وائرل ہے. ہوتی ہے بھائی؟ تعلیم یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو شعور دیتی ہے, بڑے چھوٹے کی رسپیکٹ دیتی ہے. اور بڑا چھوٹا صرف آپ کے گھر کا باپ اور آپ کا بھائی نہیں ہوتا. یہ پاکستانی, یہ معاشرہ جن کو آپ برے القاب سے پہچان بلا رہے ہو, یہ بھی تو یار آپ کا معاشرہ. کیا یہ آپ کے بھائی نہیں ہے؟ اس میں وہ بزرگ نہیں ہے؟ اس میں کیا غریب لوگ نہیں رہتے؟ تو ان کو اگر آپ برا کہو گے تو یہ کیا ہے؟ میں تو اس کو تعلیم کی کمی کہوں گا, اور کچھ نہیں ہے. تو اور وہ یہ پھر بھی چیزیں تعلیم کی کمی. تعلیم مرزا صاحب, چھوڑ دیتی ہے آپ کو. exactly. میں اکثر اپنے جو سرکل میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بہت ہی رسپیکٹڈ لوگ ہیں, یہ جو ڈرائیور اور کنڈکٹر جن کو معاشرے کے سب سے اخلاق کے دائرے سے باہر لوگ کنسیڈر کیے جاتے ہیں, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی ایک بندہ دن رات 24 آورز وہ روٹی کپڑے اور مکان کے سرکل سے نہیں نکلے گا تو وہ بنیادی اخلاقیات کہاں سے سیکھے گا. ابھی جو چائلڈ لیبر ہے پاکستان میں, جو ایک الارمنگ ایشو ہے, جس کے اوپر کافی اٹیمپٹس بھی ہوئی ہے, لیکن وہ میرے خیال میں وہ اٹیمپٹ ابھی تک سکسیسفل نہیں ہے. یہ جب چائلڈ یہ اس لیول پر جائے گا جہاں ہم ہیں, جب 24 26 28 30 اور 30 سے اوپر جائے گا, تو وہ خام خواہ معاشرے کے اندر وہ برائیاں پھیلانے کا سبب تو بنے گا, کیونکہ آپ نے اس کو انیشل سٹیج میں وہ ماحول ہی نہیں پرووائڈ کیا. وہ اپنی ماں کے ساتھ اینٹوں کے بھٹے پہ جاتا ہے, وہاں ان کو کس سچویشن کے اندر ڈالا جاتا ہے. جو بچے اڈوں میں بسوں کے اندر ہوتے ان کو کس سچویشن کے اندر رکھا لیکن جاتا ہے. جنید بھائی یہاں پر ایک اور بھی تو اختلاف ہے نا, کیا کریں بھوکے مر جائیں؟ بھوکے مر جائیں. دیکھیں یہ چیزیں آپ تب کنٹرول کرتے ہیں جب آپ کے اوپر والے لیول پہ لوگ ان کو روٹی بھی دیں, تعلیم بھی دیں, کپڑا بھی دیں. پھر وہ تعلیم کو چھوڑ کے غلط کام یا چھوٹی عمر میں کام کریں تو پھر آپ ان کے کان پکڑو کہ بھائی کیوں کام کر رہے ہو, کیوں چائلڈ لیبر کر رہے ہو, کیوں اپنے بچوں کو تم کام پہ لگا رہے ہو. یہ تب ہے جب ان کے گھر کھانا ہوگا, جب ان کے کہاں پہننے کے لیے کپڑے ہوں گے, جب ان کے لیے ایگزیکٹلی. فری ایجوکیشن ہوگی. جب پچھلا سٹرکچر صحیح نہیں ہے, آپ ڈائریکٹ چائلڈ لیبر کو پکڑو گے نا, تو یار پھر بغاوت نکلتی ہے. اور کیا وہ بیچارے کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں یار گھر بیٹھ کے مرن تو بہتر ہے, بندہ ادھر بھٹے پہ جا کے مر جاتا. ایگزیکٹلی. میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں سے آپ گلا نہیں کریں, کیونکہ ان کو وہ ماحول ہی نہیں دیا آپ نے, وہ بالکل ایسے بیسک نیڈس. اچھا ہمارے ملک کے اندر میں آپ کو یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ چینج یہ وہ انقلاب وغیرہ وغیرہ, فائنینشیل انقلاب ہو, معاشی انقلاب ہو, جو بھی ہو, فیملی کے لیول پہ ہو یا ملک کے لیول پر ہو, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہماری سب سے بڑی بدقسمت یہ ہے. اگر میں اپنی بلڈ کی بات کروں, ہماری سب سے بڑی کامیابی مرزا صاحب آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جی وہ یہ جی ہوتی ہے کہ ہم چوک میں آتے ہیں, ہماری بجلی خراب ہوتی ہے اور ہمیں 2 گھنٹے کے لیے بجلی ملتی ہے, اسسٹنٹ کمشنر یا ایک سین ہمیں شورٹی دلاتا ہے. تو یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی جب یہ ہوگی تو آپ زندگی میں اور کیا کر سکتے ہیں آپ. بالکل ٹھیک ہے. ایسے ہی. اچھا مرزا صاحب, آپ کی 6 بجے ایک اور میٹنگ بھی تھی. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا.
हमारा सेशन हमें पता है कि एक जो कंटेंट हमने प्लान किया था वो कवर नहीं हो सका। इंशाल्लाह एक और सेशन के लिए आपको तकलीफ देंगे, और टाइमिंग भी इसकी थोड़ी सी जो हमने अनाउंस की थी, हमें बहुत सी क्वेरीज आई कि हम वेट कर रहे थे कि 11 बजे एक्चुअली ये कुछ कुदरत के मामलात होते हैं बीच में। मेरे एक बड़े ही करीबी दोस्त, मेरा भाइयों की तरह, उसके वालिद की डेथ हो गई। आज सुबह जनाजा था जिस टाइम पे हमारा यहाँ पे लाइव आना था। इन्ना लिल्लाहि व तो इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने, बल्कि आप जो लोग ये सुन रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके लिए सूरह फातिहा 3 बार कुल शरीफ पढ़ के तो उनके लिए बख्शिश की दुआ भी कीजिएगा। तो बस ये अल्लाह के मैटर्स हैं। लाइक मैं तो Exactly. रेडी होता हूँ, मेरी कोशिश होती है मैं टाइम पे रहूँ, जिसके साथ जो कमिटमेंट हो उस पे रहूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जरूर। आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो मैंने फिर जुनैद भाई से रिक्वेस्ट कर ली थी कि हम इसको रीशेड्यूल कर देते हैं, नेक्स्ट वीक ले जाते हैं या इवनिंग में ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा इवनिंग करते हैं। मैं कहा ओके फाइन, इट्स ओके। तो जो मिर्ज़ा साहब, एक और सेशन के लिए मैं आपसे इंशाल्लाह फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आएँ, और जो हमारी 2 पॉइंट्स रहती है तो जी इनके ऊपर हम इंशाल्लाह एक एक्सटेंसिव जी सेशन जी, करेंगे। इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया, ज़रूर। और आपने बहुत बड़ी अच्छी और डीप इंसाइट्स दी, बड़े पर्सपेक्टिव से आपने चीज़ों को डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम इस शो के लिए आपकी, हमें दुआओं की ज़रूरत है आपकी। जी जी ज़रूर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे गेस्ट है वो भी प्रोफिलिक है आपकी तरह। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ को हम कंटिन्यू करें, और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम जो अनगोइंग क्राइसिस है, इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है, उसके ऊपर हम एक अच्छा इम्पैक्ट डालें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अल्लाह शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह थैंक यू।